شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، میرے بابا محمد بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اسی اثناء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولیں تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا، بیٹی کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان۔ تو آپ نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی، بیٹی وہ ملک الموت ہے، آپ اسے اندر آنے دیجئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی اکرم کو سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی اکرم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی، یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے نبی حضرت محمد کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزائین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح حضرت محمد کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے، اور کل قیامت کو اللہ آپ کی امت پر آپ پر اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس جانا ہی پسند کرتا ہوں، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا،
اے فاطمہ آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ کو کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ کو نزا کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے حضور کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل روئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور نے فرمایا اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی۔ پھر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ نے۔ عرض کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ سید الکونین نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے گئے تھے۔ روتے روتے جاتے تھے اور واہ محمد آہ واہ محمد آہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی ہے، بابا جان کے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا اے نبی رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا ہے۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ اکرام نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صدمہ سے انتقال کر گئے۔ کئی صحابہ دیوانہ ہو گئے۔ جب نبی اکرم نے انتقال کیا تو آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا یا پھر کپڑے میں؟ ناگہاں تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی نبی اکرم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ و مطہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے۔
اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ طریقی نبی اکرم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور اکرم کی وفات کی خبر آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے۔ چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی، آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو دفن کر رہے تھے تو ایک عرابی آ کر حضور اکرم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا ہے یا نبی، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔